معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 26 سورہ احقاف آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب، بہت دانا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور مدت مقررہ تک، اور کفار اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے روگردانی کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ فرمائیے اے کفار، کبھی تم نے غور سے دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا خدا سمجھ کر پکارتے ہو؟ بھلا مجھے بھی تو دکھاؤ جو پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے، یا ان کا آسمانوں کی تخلیق میں کچھ حصہ ہے؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے اتری ہو، یا کوئی دوسرا علمی ثبوت اگر تم سچے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس بدبخت سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا، اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ روز محشر تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں جو روشن ہیں تو کہتے ہیں کفار حق کے بارے میں جب ان کے پاس آیا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افطراہ،
قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا وہو اعلم بما تفیدون فیہ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرمائیے اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے تو تم اس طاقت کے مالک نہیں کہ مجھے اللہ سے چھڑا لو۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، وہ کافی ہے بطور گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ آپ کہیے میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، اور میں از خود یہ نہیں جان سکتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ میں تو پیروی کرتا ہوں جو وحی میری طرف کی جاتی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف ڈرانے والا۔ قل ارأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ فرمائیے کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حالانکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل سے اس کی مثل پر، اور وہ ایمان بھی لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اور کفار اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف، اور کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی قرآن سے، تو یہ اب ضرور کہیں گے کہ اجی یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، تاکہ بر وقت خبردار کر دے ظالموں کو، اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، بس کوئی خوف نہیں انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ یہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہ جزا ہے ان نیکیوں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اپنے شکم میں اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے بڑی مشقت سے، اور جنا اس کو بڑی تکلیف سے، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے تک 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے والہانہ توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، اور میں ایسے نیک کام کروں جن کو تو پسند فرمائے، اور صلاح و رشد کو میرے لیے میری اولاد میں راسخ فرما دے۔ بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں، قبول کرتے ہیں ہم جن کے بہترین اعمال کو، اور درگزر کرتے ہیں ہم جن کی برائیوں سے، یہ جنتیوں میں سے ہوں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اہل ایمان سے کیا گیا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فَيَقُولُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جس نے کہا اپنے والدین کو افسوس ہے تمہارے حال پر، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو اس کی
کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ گزر چکی ہے کئی صدیاں مجھ سے پہلے، ان میں سے تو کوئی اب تک زندہ نہ ہوا۔ اور اس کے والدین بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا خانہ خراب ہو، ایمان لے آ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ جواباً کہتا ہے نہیں ہیں یہ دھمکیاں مگر پہلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہی وہ بدبخت ہیں جن پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فرمان، ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک وہ سراسر گھاٹے میں تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ پورا دے گا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس روز لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کفار کو آگ کے سامنے، تو انہیں کہا جائے گا تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیاوی زندگی میں، اور خوب لطف اٹھا لیا تھا تم نے ان سے، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا بوجہ اس گھمنڈ کے جو تم زمین میں ناحق کیا کرتے تھے، اور بوجہ تمہاری نافرمانیوں کے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر سنائیے انہیں قوم عاد کے بھائی ہود کا، جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو احقاف میں، اور گزر چکے تھے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ وَقَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ وہ برا فروختہ ہو کر بولے، اے ہود، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دو؟ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو۔
قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ ہود نے فرمایا کہ نزول عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں برابر پہنچا رہا ہوں تمہیں وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو بولے یہ بادل ہے ہم پر برسنے والا ہے، نہیں نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ تند ہوا ہے، اس میں دردناک عذاب ہے، تہس نہس کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پس جب ان پر صبح ہوئی تو نہ دکھائی دی کوئی چیز بجز ان کے ویران مکانوں کے۔ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور ہم نے ان کو وہ قوت و طاقت بخشی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی، اور ہم نے عطا کیے تھے انہیں کان، آنکھیں اور دل، لیکن ان کے کسی کام نہ آئے، ان کے کان نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور احاطہ کر لیا تھا ان کا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے برباد کر دیے وہ گاؤں جو تمہارے ارد گرد آباد تھے، اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں پیش کیں شاید وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پس کیوں مدد نہ کی ان کی ان معبودوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب کے لیے اپنے خدا بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے روپوش ہو گئے، اور یہ محض ان کا ڈھونگ تھا اور بہتان جو وہ باندھتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا
آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنیں، تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو بولے خاموش ہو کر سنو۔ پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم، ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور راہ راست کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، قبول کر لو اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، اور اس پر ایمان لے آؤ، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو قبول نہیں کرتا اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں زمین میں کہ اس سے بچ کر بھاگ نکلے، اور نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یہ منکر لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ذرا تھکن محسوس نہ کی ان کے بنانے میں، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، بلکہ وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، اور ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز وہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو خیال کریں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر
دن کی فقط ایک گھڑی یہ پیغام حق ہے، پس کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 26 سورہ احقاف آیت نمبر 35 تک تلاوت کی گئی ہے۔ یہاں پر سورہ احقاف پوری ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں برکتوں کا اور نزول فرمائے۔ دین و دنیا میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، دولت عطا فرمائے، غربت و افلاس سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت سلامتی عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، عزت کی زندگی عزت کی موت نصیب فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، بعد مرنے کو قبر میں آقا کی پہچان نصیب فرمائے، کل قیامت میں آقا کی ہم سب کو شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔